فرض کر لیجیے نماز کے مسئلے پر تھوڑی سختی کی جائے، قرآن کے مسئلے پر سختی کی جائے، نکاح کے مسئلے میں سختی کی جائے، جہیز کے مسئلے میں سختی کی جائے، کاروبار میں حلال کمائی پر سختی کی جائے، تو اس دور کا مسلمان دین پر عمل کرنا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا یہ پرانے باتیں ہو گئے، بوڑھے باتیں ہو گئے، یہ نئی نسل ہے، ترقی کرنے والی نسل ہے، یہ جنریشن بالکل آگے بڑھ رہی، لہٰذا اس دور میں اس وقت میں ترقی کی بات ہو، نئے فیشن پر عمل کرنے کی بات ہو۔ پرانی باتیں تو پرانی ہو گئی، نئے زمانے کتنے ہی بدلتے جائیں، کتنی ہی دور ہم کیوں نہ چلے جائیں، ہم ترقی کرتے 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 کتنا قیامت کیوں نہ آ جائے، ہماری شریعت پہلے بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، قیامت تک بھی نہیں رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ بے جا رسومات، رسم ہو، سانچک ہو، منگنی ہو، یہ سارے چیزوں کے بارے میں اسلام کہتا ہے یہ سب کچھ غلط ہے، حرام ہے اس طرح کا عمل کرنا۔ بلکہ یہ جو رواج ہے آج ہماری شادیوں میں ہے، یہ رواج ہمارا نہیں بلکہ غیروں کا طریقہ ہے، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اپنا طریقہ بنا لیا، اور ایسا طریقہ کہ ہم اس کو لازم تصور کرتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو شادی نہیں۔ اسلام نے نکاح کو آسان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنی حدیثوں میں ارشاد فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو۔ نکاح کو آسان کرنے کا مطلب کیا تھا؟ نکاح کو آسان کرنے کا مطلب یہ تھا، اس کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ مسجد کے اندر تشریف لائیں اور نوشہ مسجد کے اندر تشریف لائیں، نکاح پڑھا دی جائے، بس یہی ہے نکاح کا طریقہ، جو مہر ہو، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا مہر دے، بس اتنے میں ختم ہو گیا نکاح۔ مگر آج جب ہمارے گھروں میں نکاح کی تقریب ہوتی تو نکاح سے پہلے سے ہمارے پاس دعوتوں کی پلاننگ ہے، ہمارے پاس دعوتوں کا سیٹ اپ ہے، ایک باضابطہ ایک پلاننگ سسٹم ہے، مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ نہیں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تب جا کر ہمارے پاس نکاح کا نمبر آتا، جبکہ نکاح سب سے پہلی نمبر ہے، اور اس کے بعد ولیمہ ہے، کہانی ختم۔ نکاح کو مسجد میں کرنے کا اتنا اچھا ذہن میں بٹھا لیے، نکاح مسجد میں کرنا، شرم آئی تھی اس بات پر کہ لوگ عصر میں نکاح رکھ کے مغرب میں نوشہرہ، مسجد میں بھی، اس میں بھی پابندی نہیں ہوتی۔ اور کس حالت میں نکاح کی فضیلت زیادہ ہے، شادی کے رات کے کھانے کی نہیں ہے ہی نہیں اس کی فضیلت کچھ، نہ بچی والوں پر فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ نفل ہے، نہ سنت ہے کہ وہ کھلائیں آپ کو۔ اب آئے ٹھونسنے کے واسطے، اب آئے تو کب آئے؟ بارات ناچ رہی، بے غیرتوں کے جیسا ناچنا، نہ مردوں کا کام نہ عورتوں کا، مگر آج شرم کی بات ہے ہم ناچنے والے بنتے۔ کوئی شادی ایسی نہیں ہے مسلمانوں کی جس میں باجے نہیں ہوتے، کوئی شادی ایسی نہیں ہے مسلمانوں کی جس میں ناچ گانا نہیں ہوتا۔ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں یہ سب؟ نکاح کے وقت میں، شادی کی تقاریب میں بے جا رسومات کو نکال پھینکنا بہت بڑا کام ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم وہ کریں گے جس میں ہم کو مزہ آئے۔ کیا کریں گے؟ ہم ہر رسم کو ترجیح دیں گے، ہم شریعت کے خلاف کام کریں گے، سنت کے خلاف کام کریں گے، جس میں ہم کو مزہ ملے، ہمیں لطف آئے۔ آج بیٹیوں کا پیدا ہونے پر، پیدا ہوتے ہی ماں باپ کی فکر سب سے پہلی جو لائق ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نکاح، ان کی جہیز، ان کی ذمہ داریوں کو کس طرح پوری کیا جا سکے۔ آج اس سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر عجیب بیماری ہے کہ جس گھر میں بیٹی ہو جاتی، لوگ اسی وقت سے کہنا شروع کرتے اب پیسہ جمع کرنا شروع کرو، اب پیسے جماؤ، بیٹی ہو گئی اب کیا ہے، پھر شادی کرنا پڑے گا، اب پیسہ جماؤ، پیسہ جماؤ۔ یہ سماج کی بیماری ہے، ان کے ذہنوں میں ایک فطور پڑا ہوا ہے جہیز کے نام سے۔